اویس تو صاحب صورتحال کدھر کو آپ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے کہ پاکستان کو پانی سے محروم کرنا ہے، اور اگر دنیا نے انڈیا کا ساتھ دیا یا پاکستان کے موقف کی حمایت نہ کی تو پھر صورتحال خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں، بہت ہی سنگین صورتحال ہے کہ یونیلیٹرلی اور آربیٹریرلی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو انہوں نے ابینس یا سسپینڈ کیا ہے، اور یہ تو بات ظاہر ہے کہ آپ 30 منٹس کے بعد چارج شیٹ کریں اور اس کے بعد ایک ملک کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی آپ ناکام کوشش کریں، اور وہ عزائم تو بھارت کے نظر آ رہے ہیں جب سے پہلگام کا ٹیرر اٹیک ہوا ہے، جس کی مذمت پاکستان کی ہر سطح پہ کی گئی ہے، اور بالخصوص پاکستان کی سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ اس کی تفتیش کرا لیجئے، لیکن جنگوازم اور جنگ کا جنونی کیفیت ہے اس نے بھارت میں بی جے پی کی سرکار نے اس کو حاوی کر لیا ہے جی، اس کے بادل میڈیا پہ بھی چھائے ہوئے ہیں اور ہر سطح پہ چھائے ہوئے ہیں۔ فیک نیوز دیکھ لیں آپ، اے آئی کا استعمال دیکھ لیں، طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو آج نیشنل اسمبلی کی بیٹھک ہوئی ہے کافی اہمیت کی مالک وہ ہے، کیونکہ دیکھا ہوگا اسد کہ گزشتہ کچھ ٹی وی پروگرام میں، انڈین پروگرام میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیڈرز یا کارکنوں کو لے کر انہوں نے ایک بحث چلائی ہوئی تھی کہ یہ پاکستان جو ہے سیاسی طور پہ بکھرا ہوا ہے، اور پرو عمران اور پرو شہباز انہوں نے ٹائٹل لگائے ہوئے تھے، which is absolutely absurd، اور پورا ملک جو ہے وہ متحد ہے، اور اسی کا میرے خیال میں آج جو ہے وہ اس کی علامتی اہمیت بہت ہے نیشنل اسمبلی ہمارے پارلیمنٹ کی اس کی۔ اور اس کے بعد ہیڈ کوارٹرز جو ہے وزیر اعظم اور اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، اور خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر وہ گئے ہیں، سارے سروسز چیفز وہاں پہ گئے ہیں، ان کو بریف کیا ہے، اور خود جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے بریفنگ دی ہے، اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تیار ہے کسی بھی کوئی بھی مسلح کوئی کارروائی ہوتی ہے یا بھارت کی طرف سے، تو یہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں سارے سروس چیفز کا ہونا، ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ کا ہونا، تو یہ بھی، اور ساتھ میں پارلیمنٹ کے اندر جو ایک اعادہ کیا ہے کہ ملک کا دفاع کرے۔ جہاں تک پراچا صاحب بات کرے تھے، بالکل جسٹیفائڈ بات کرے کہ یہ جو آبی جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے، یہ ڈیزائنز یہ جو ہے وہ انڈیا کے کافی عرصے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ ری نیگوشیشن چاہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ، یہ یونیلیٹرلی جو فیصلہ کیا بالکل غلط کیا ہے، لیکن اب جو مینوورز لگ رہے ہیں جو انڈرنیتھ جو ڈپلومیٹک، اس سے ہمیں کچھ مینوورز پتہ چل رہے ہیں، اور شوکت پراچا صاحب کو بھی یہ اندازہ ہوگا، کچھ مینوورز اس طرح کے کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کو نہ ماننا کی حد تک جانے کے عزائم نظر آ رہے ہیں بھارت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی یہ صرف 1960 میں نہیں سائن ہوئی تھی، انڈس جو ہے اس کی 1,90,00,000 یعنی کہ 19 ملین اولڈ اس کی جو ہے ایک تاریخ ہے اور سویلائزیشن ہے، تو اس سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی جو بھارت کے جو ڈیزائن ہے، یہ انڈس صرف انڈس واٹر ایک بہتا ہوا نہیں ہے، انڈس سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساری سویلائزیشنز کی ایک تاریخ ہے، اور وہ 19 ملین سال کی ہے، یعنی کہ اگر میں اور آپ زیرو لگاتے رہے تو شاید نہ بھول جائیں ساری تاریخ۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیجیے کہ اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی سفارتی سطح پہ جو کوشش ہونی چاہیے وہ ان جگہوں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ جو بارڈر مختلف جو پانی گزرتا ہے، جیسے ریور نائل ہے وہ 2-3 ملکوں سے گزرتا ہے، آپ ان سے آپ بات کریں، آپ جو ہے وہ امریکہ سے بات کریں کہ ان کے ریور کولوراڈو جو ہے وہ میکسیکو کو لگتا ہے، اسی طرح رشیا کے جو ریور ہے وہ کہاں پہ لگتا ہے، چائنا کے جو ریورز ہیں برہما پترا جو ہے وہ انڈیا بنگلہ دیش ہوتا ہوا آتا ہے، ان سے بات کریں۔ تو یہ جو آبی جنگ کا جس طرف جو خطرات ہیں اور وہ کافی سیریس ہے کہ وہ چھیڑخانی انہوں نے چرام میں بھی کی ہے، کسی وقت پانی کو چھوڑ سکتے ہیں، کسی وقت بند کر سکتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں سے آ رہا ہے اور ہم نیچے سطح پر ہیں ہم، تو
تو چھیڑخانی بالکل کر سکتے ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اب عزائم ایسے نظر آ رہے ہیں کہ وہ منور جو کر رہے ہیں کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی یا جو آربیٹریشن ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیں. تو پاکستان کی ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ میرے خیال میں ان ممالک پہ بھی ہونی چاہیے جہاں پہ دریاؤں کا, بڑے بڑے دریاؤں کا مختلف ممالک سے گزرنا ہوتا ہے, کہ اگر یہ اس انڈس واٹر ٹریٹی سے منحرف ہو رہے ہیں اور آربیٹریشن سے منحرف ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی سفارتی سطح میں ہوگا. محسن نقوی گئے ہوئے ہیں قطر, UAE اور سعودی عرب, اور ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عرب کافی جو ہے وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہا ہے. آج اویس لوئی صاحب, وکیل صاحب جو تھے PMLN کے, حارث عظمت صاحب, ان سے جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا کہ یہ تحریک انصاف کو مل جائیں, اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. اب ہو سکتا ہے سماعت کے بعد ان کو کسی نے بتا دیا ہو کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا, ہو سکتا ہے ان کے علم میں اب آ گیا ہو. لیکن آپ کے خیال میں یہ کتنا حیران کن ہے کہ سپریم کورٹ کے اس وقت کی فل کورٹ بیٹھی تھی, 8-5 کا فیصلہ تھا, پھر اس کا تفصیلی فیصلہ 12 جولائی کو آیا تھا, اور اس پر الیکشن کمیشن نے عمل درآمد ہی نہیں کیا, اور آج جو ہے وہ, اور پھر اس کے بعد ریویو دائر کر دیا اور اب فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. کتنی آپ کے لیے حیران کن ہے یہ چیز؟ نہیں, بالکل یہی نہیں, بہت سارے جو سیاسی حالات و واقعات ہو رہے ہیں وہ حیران کن ہے اور پریشان کن بھی ہے, کیونکہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ جڑا ہوا ہے معاشی استحکام کے ساتھ, اور معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیکیورٹی استحکام کے ساتھ, انٹر لنکڈ ہے تینوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ سال بھر ہو گیا الیکشن کو ہوئے, فروری کے اندر ہوا تھا, اب ہم مئی کے اندر 1.25 سال ہو گیا ہے, اور ایک پارٹی جو جس پہ بہت ساری پابندیاں لگی تھیں اس کا ایک معاملہ ہے, اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. لیکن مجھے لگتا ہے اسد کہ جب سے یہ دھرنے کی پالیٹکس شروع ہوئی ہے, اس زمانے سے جو پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہے وہ کافی فکر انگیز ہے, اور جوڈیشل جو ایکٹیویزم جو شروع ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے سے, وہ بھی ایک بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. تو ہم جس لمحے سے جن لمحات سے گزر رہے ہیں, جس پروسیس سے گزر رہے ہیں, اس میں ہر سیاسی معاملہ, ہر پارلیمانی معاملہ, چاہے وہ پاناما کا ہو, چاہے شکر کی قیمت کا ہو, چاہے گنے کی قیمت کا ہو, سبسڈی کا ہو, چاہے سیٹوں کا ہو, چاہے پنجاب کے CM کا بدلنا ہو, چاہے CM بنا ہے نہیں بنا, یہ سب ہم نے جو دیکھے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں اور پارلیمنٹ جو جمہور کا جو طاقت کا منبع ہے جہاں سے, وہاں سے نہیں ہے, اور یہ سارے سیاسی معاملات جو ہیں جوڈیشری میں آتے ہیں. جوڈیشری میں آتے ہیں تو ہم اس کی پولیٹیسائزیشن دیکھتے ہیں بدقسمتی سے, اور اسی وجہ سے یہ فیصلے جو ہیں کہیں نہ کہیں کنٹروورسیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, پبلک اسفیئر میں بھی, پولیٹیکل اسفیئر میں بھی. اور یہ ایک بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کی. اور اس وقت یہ جو معاملہ ہے ریزرو سیٹس کا بہت اہم ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر PTI یہ جو عمل درآمد ہوتا تو PTI کی اسٹرینتھ اچھی خاصی ہوتی. اور دوسرا کہ شوکت سے میں یہ بالکل اس بات پہ متفق ہوں کہ پیپلز پارٹی کینال ایشو سے تو نہیں لینا دینا اس کا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا رہی. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو تھریٹ دیا تھا چھوڑنے کا, وہ بھی بہت انڈر کمپلشن تھی, جو پورا سندھ کے اندر جو ایک احتجاج کی لہر تھی, ایک پوری آگ تھی. اور آپ کو پتہ ہے میں خود دریائے سندھ کے کنارے پلا بڑھا ہوں, تو مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی موت کا سوال ہے پانی کا. تو وہاں پہ تو چاہے سیاسی قوتیں ہوں, چاہے مذہبی قوتیں ہوں, چاہے سماجی قوتیں ہوں, سول سوسائٹی ہو, فنکار ہو, سب امٹ پڑے. تو اس کا جو پریشر, سیاسی پریشر تھا اور جو سوشل پریشر تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو بالآخر جو ہے سب سے آخر میں بلاول بھٹو صاحب کو یہ بیان دینا پڑا. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کولیشن میں ہیں بھی نہیں بھی ہیں, تو وہ کہیں نہیں چھوڑ کے جا رہے. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ریزرو سیٹس اور جو عدالتی جو ہمارے فیصلے ہیں, صحیح, اس کے اندر جو سیاسی
معاملات کو، ہر معاملے کو وہاں پہ لے جانا پڑتا ہے عدالت کے اندر، وہ ایک ہماری بدقسمتی اور وہ سیاسی نظام کی کمزوری اور پارلیمان کی کمزوری کو اصولی طور پر تو یہ معاملات عدالت کے پاس جانے